بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او4 آپ کی کلاس ہے، امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا موجودہ سبق راشد منہاج شہید رحمۃ اللہ علیہ چل رہا ہے۔ اس کی ہم نے بلند خوانی کر لی، الفاظ معنی اور سوال جواب اور خالی جگہ وغیرہ کر لی ہے۔ اسی سبق میں آگے قواعد سے متعلق تھوڑی وضاحت کی گئی ہے، اردو کے قواعد سے متعلق۔ تو آج ہم اس کو پڑھیں گے، صفحہ نمبر 47 اور اس کی وضاحت کو سمجھیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ قواعد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جو زبان بولتا ہے، جس زبان کے قواعد سیکھتا ہے، اس میں غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون سا لفظ، کون سا جملہ استعمال کرنا ہے۔ قواعد، اسم کی تعریف۔ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ اسم کی قسم، اسم معرفہ اور اسم نکرہ سے متعلق ہے، اور اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اسم سمجھیں کہ اسم کس چیز کو کہتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں نام کو، جس کو انگلش میں ناؤن کہا جاتا ہے، اور ناؤن کی تعریف آپ کو پتہ ہی ہوگی، جس کی اردو تعریف یہ ہے کہ کسی شخص، چیز، جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے۔ یعنی جملہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، اس کے اندر چیزوں کے لیے مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں، ان ناموں کو اسم کہتے ہیں۔ اور تعریف کے اندر انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص، یعنی زید ہے، علی ہے، عمر ہے، ہاشم ہے، صدیق ہے، جو بھی ہے، یہ سارے جو نام ہم کہتے ہیں یہ اسم، ان سب کو اسم کہا جائے گا۔ اسی طرح چیزوں کے نام، کرسی ہے، دروازہ ہے، اور گھر ہے، اور اسکول ہے، اور سڑک ہے، ہاسپٹل ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ چیزوں میں آ جائیں گی۔ اسی طرح جگہ ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، امریکہ ہے، یہ سارے ممالک جگہوں میں آ جائیں گے۔ تو جس بھی چیز کا نام ہو، چاہے وہ انسان کا نام ہو، چیز کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، ان سب کو اسم کہا جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ پہلے اس بات کو سمجھ لیں تاکہ آگے جو وضاحت کی جائے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، پائلٹ راشد منہاج کی شہادت 1971 عیسوی میں ہوئی۔ ہم جو بھی جملہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، اس کے اندر نام ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے۔ دوسرا، اس کے اندر کوئی کام کرنے یا نہ کرنے، جیسے فعل کہا جاتا ہے، اس کے اندر فعل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر جو ہوتی ہے، جملے کے صحیح معنی کرنے کے لیے حروف کا استعمال ہوتا ہے کہ جن کو الگ سے لکھا جائے، جس کا کوئی خاص مطلب نہ ہو۔ تو 3 طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس سے ایک جملہ بنتا ہے۔ تو اب اس جملے کے اندر بھی پہچاننا ہوتا ہے، پہچاننا چاہیے کہ اس کے اندر کون سا لفظ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے پائلٹ۔ تو ہر ایک چیز کو پائلٹ نہیں کہا جاتا، کسی خاص ایک چیز ہے اس کو پائلٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ پائلٹ جو ہے یہ ایک نام ہے، اسم ہے، تو یہ اسم شمار کیا اس جملے میں۔ اسی طرح راشد منہاج، یہ نام ہے، تو یہ اسم ہو گیا۔ تیسرا لفظ ہے کی، تو کی نہ اسم ہے نہ فعل ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کو الگ سے لکھا جائے گا تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو یہ حرف ہے۔ تو یہ جو 3 قسم ہے اس میں سے تیسری قسم میں آئے گا۔ اسی طرح شہادت، یہ ایک فعل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، اور جس کو مار دیا جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے، تو یہ ایک فعل ہے۔ تو یہ دوسری قسم میں جملے کا جو میں نے آپ کو بتایا 3 قسم، اس میں دوسری قسم میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اور 1971 یہ ایک تاریخ ہے، اور میں اسی طرح حرف ہے، اور ہوئی جو ہے، ہوئی ہونا، یہ بھی در حقیقت ایک فعل ہے۔ تو در حقیقت جملے میں یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں 3 طرح کی، جس میں اسم بھی شامل ہوتا ہے، اور اس کے اندر حرف بھی شامل ہوتا ہے، اس کے اندر فعل بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اس سے جا کے جملہ
مکمل ہو جاتا ہے اور اس سے ایک خاص قسم کے معنی والا جملہ ہم بولتے ہیں. تو یہی پہچان آج اس کے اندر کرائی جا رہی ہے. آج فعل اور حرف سے متعلق تو بات نہیں ہو رہی، آج صرف اسم سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ اسم جو کہا جاتا ہے کسی شخص، چیز، جگہ کا جو نام ہوتا ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے. پھر اسم تو ایک وہ ہے، نام کو کہا جاتا ہے. پھر اسم کے نیچے دو قسمیں آتی ہیں. اسم کی ایک قسم ہے اسم معرفہ، اور اسم کی دوسری قسم اسم نکرہ. یعنی اسم کی تعریف تو کریں کسی شخص، چیز، جگہ کا نام جو اسم کہلاتا ہے. پھر ان میں سے ہر چیز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خاص نام ہوتا ہے اور ایک عام نام ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر شخص، یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کھڑا ہے وہاں پہ، تو انسان عام ہے، اس کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، ابو بھی ہو سکتے ہیں، اور دوست بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اس کو کہا جائے گا عام نام، نکرہ. اور دوسرا ہے خاص نام، جیسے یہ کہا جائے کہ میرے بھائی زید کھڑے ہیں، میرے بھائی عمر کھڑے ہیں، یا میرے ابو کھڑے ہیں. تو یہ خاص نام ہوگا، خاص شخص ہوگا، تو وہ اسم کی دوسری قسم معرفہ میں جائے گا. اسی طرح چیز، جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرسی ہے. کرسی اب عام کوئی سی بھی کرسی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کمپیوٹر چیئر، کمپیوٹر والی کرسی، تو یہ ایک خاص کرسی ہو جائے گی. اسی طرح یہ کہا جائے کہ دروازہ، تو دروازہ پورے گھر کے دروازے، ساری دروازوں کو دروازہ ہی کہا جائے گا. اس میں واش روم کا گیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کمرے کا گیٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کو خاص کر دیا جائے، جیسے واش روم کا گیٹ یا امی کے کمرے کا دروازہ، تو یہ خاص چیز ہو جائے گی. اسی طرح جگہ کا نام، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شہر ہے، شہر عام ہے. اب اس کے اندر کراچی بھی ہو سکتا ہے، لاہور بھی ہو سکتا ہے، اسلام آباد بھی ہو سکتا ہے، سارے ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک عام نام ہے، نکرہ نام ہے. لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ کراچی شہر، تو یہ خاص نام ہے، اور ہر شہر کو کراچی نہیں کہا جاتا، بلکہ کراچی اس شہر کو کہا جاتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اس کی خاص اپنے اوصاف ہیں اور خاص اس کے اندر چیزیں ہیں، تو اس شہر کو کراچی کہا جائے گا. تو یہ خاص نام ہو گیا. تو ہر اسم کے اندر دو طرح کی چیز ہوتی ہیں، یا تو وہ خاص نام ہوگا یا عام نام ہوگا. خاص نام ہوگا تو اس کو معرفہ کہا جائے گا، اور عام نام ہوگا تو اس کو نکرہ کہا جائے گا. اس کو یوں بھی سمجھتے ہیں، جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی آئے. اب یہ جو لفظ بھائی ہے، یہ برادر جس کو کہا جائے گا بھائی، تو یہ عام ہے. اب اس میں بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور کزن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ بولیں گے میرے بھائی عمر آئے ہیں یا میرے بھائی اویس آئے ہیں، تو یہ خاص نام ہو جائے گا. پھر اس سے کوئی اور بھائی کی طرف ذہن نہیں جائے گا، تو پھر یہ خاص نام بن جائے گا. اسی طرح کریں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، تو ڈاکٹر کوئی بھی ڈاکٹر ہے، وہ سارے عام ہیں، تو اس کے اندر کوئی بھی ڈاکٹر مراد ہو سکتے ہیں، تو یہ نکرہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر فہد کے پاس جا رہا ہوں، یا ڈاکٹر جو ہے وہ صلاح الدین کے پاس جا رہا ہوں، تو اس کے اندر وہ خاص نام ہو جائے گا اور وہ معرفہ ہوگا. تو یہ ہو گئی اسم کی دو قسمیں، ایک معرفہ اور نکرہ. جو خاص نام ہوگا، جو جس کی طرف بولتے وقت کسی اور کا شبہ نہ ہو، کسی اور کی طرف جو ہے وہ ذہن نہ جائے، تو اس کو معرفہ کہا جائے گا. اور نکرہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی اور فرد کو بھی اس میں مراد لیا جا سکتا ہے. اسی طرح دیکھیں، اس میں نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کا نام ہو. مثلا لڑکا، اب لڑکے کے اندر دیکھیں بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور کیا کہتے ہیں بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتا ہے، کزن بھی ہو سکتا ہے. یہ عام نام ہے. اسی طرح رسالہ، رسالہ جو ہے وہ جنگ والوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور البلاغ والوں کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بچوں کا اسلام، جو بھی آپ اس کے اندر کہیں، یہ عام ہے. اس طرح باغ، آرام باغ ہو سکتا ہے، لیاقت باغ ہو سکتا ہے، جو بھی باغ جو ہے اس کی مختلف قسم، بہت سارے باغ ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی باغ ہو سکتا ہے. اس میں معرفہ، خاص نام. اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام ہو. یعنی میں نے آپ کو جیسے تعریف میں بتایا کہ کسی اور کی طرف ذہن نہ جائے. مثال کے طور پر صارم، یا آپ کا جو بڑے بھائی کا نام ہے آپ وہ لکھ دیں، تو جب بھی اس نام کو لیں گے تو آپ کا فوراً سے ذہن بڑے بھائی کی طرف جائے گا اور کسی کی طرف نہیں جائے گا. اس طرح نونہال ایک خاص نام ہے. باغ جنہ، جیسے اسی کی وضاحت کر دی کہ باغ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن باغ جنہ ایک ہی ہے، اور اگر باغ جنہ بولا جائے گا تو اس کا ذہن کہیں اور نہیں جائے گا. تو یہ اسم اور اسم کی دو قسمیں، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، ہم نے سمجھ لیا. آگے آپ کا کام کرنے کا یہ ہے کہ درجہ ذیل جملوں کو پڑھنا ہے. جیسے میں نے ایک کے اندر سمجھا دیا تھا آپ کو، اور ابھی تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دیتا ہوں. ان کو پڑھ کے آپ کو خود سے کرنا ہے، کالم بنانے کاپی میں، اس کو لکھنا ہے. سوال دیکھیے گا، جملے پڑھ کر اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ الگ کیجیے. اس کے اندر صرف اسم کو الگ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر پائلٹ راشد مناس کی شہادت 1971 میں ہوئی. اب دیکھیں پائلٹ تو یہ عام ہے
اس کے اندر جو ہے دنیا کے جتنے بھی پائلٹ ہیں، پاک فوج کا پائلٹ ہو یا امریکن فوج کا پائلٹ ہو، چائنیز فوج کا پائلٹ ہو، وہ سارے پائلٹ اس کے اندر آ جائیں گے. تو یہ ایک عام لفظ ہے، تو یہ آ جائے گا نکیرہ میں. دوسرا راشد مناج، یہ خاص پائلٹ کا نام ہے، جو ہر ایک جب بھی راشد مناج کہا جائے گا تو وہ شہید پائلٹ کی طرف جائے گا جنہوں نے شہادت دی. تو یہ خاص نام ہے، تو یہ اس میں معرفہ میں آ جائے گا. اس طرح دوسرے میں آپ یہ کریں گے، دشمن کی کوشش تھی کہ وہ پاکستان کو کمزور ملک قرار دے. اب دیکھیں ملک اس کے اندر دنیا کے تمام کنٹریز ہیں، امریکہ ہو گیا، چائنا ہو گیا، سارے کے سارے ملک ہیں. تو اب وہ یہ عام نام ہے، نکرہ ہے، تو ملک آ جائے گا پہلے خانے میں. اور دوسرا ہے پاکستان، تو پاکستان ایک خاص ملک ہے. پاکستان کوئی بولتا ہے تو انڈیا کی طرف ذہن نہیں جاتا، امریکہ کی طرف ذہن نہیں جاتا. تو یہ اس میں معرفہ ہے، یہ دوسرے خانے کے اندر آ جائے گا. تو یہی آپ کو بقیہ 3 جملے میں بھی کرنا ہے، اور خود سے کرنے کے لیے کام ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں خود سے کرنی آ جائیں. امید ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، اور اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے کر لیجیے گا. اور اسی طرح آپ نے جو یہ سبق پڑھا تھا راشد مناج، اس کو بھی پڑھیں اور اس میں غور کریں کون سا لفظ جو ہے وہ کون سا اسم جو ہے معرفہ آ رہا ہے اور کون سا اسم نکیرہ آ رہا ہے. تو اس کو جو ہے اچھی طرح سے اس کو سمجھیں، اور پھر انشاءاللہ جب سمجھ جائیں گے ایک بار تو آگے کی کلاسز میں آپ کو ان چیزوں میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.